بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام کائنات ہے۔ میری عمر 50 سال کی ہے۔ میرے ابا ایک بزنس مین تھے اور اماں گھریلو خاتون تھی۔ میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے خوبصورت اور سب سے زیادہ ذہین تھی۔ میں نے خوبصورتی اپنی اماں سے چرائی تھی اور ذہانت اپنے ابا سے۔ رشتہ دار مجھے دیکھتے تو تعریف کیے بغیر نہ رہتے۔ سب اماں ابا کو کہتے کہ یہ تمہاری تمام اولادوں میں سب سے واحد اولاد ہے جو تم دونوں میاں بیوی کو مکمل کرتی ہے، اور پسند آنا کسے اچھا نہیں لگتا۔ میں اپنے آپ کو بہت خوش نصیب سمجھتی تھی کہ اللہ نے مجھے ہر چیز بغیر مانگے نوازا تھا۔ میں پڑھائی میں اچھی تھی، مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ میں نے ماسٹرز کا امتحان پاس کیا تو اس روز سے رشتہ دار میرا رشتہ لینے کے لیے ترستے تھے۔ میں نے ابا سے کہہ دیا تھا کہ آپ کو جہاں مناسب لگے آپ میری شادی کرتے۔ ابا بھی مجھ سے راضی تھے۔ میرے چھوٹے بہن بھائیوں کو ہمیشہ میری مثال دیتے کہ اپنی بہن جیسے بنو۔ جو میرا نصیب دیکھتا ہمیشہ ایک ہی بات کہتا کہ میں تو منہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوئی ہوں۔ ابا نے رشتہ دیکھنا شروع کیا تو نہ جانے کتنے ہی رشتہ دار میرے دروازے پر سوالی بن کر کھڑے تھے، لیکن ابا کو اپنے ایک بزنس پارٹنر کا بیٹا پسند آ گیا۔ ان کو بھی میں پسند تھی اور ابا کو بھی لڑکا پسند تھا۔ لڑکا بے حد خوبصورت تھا، اس کا اپنا کاروبار تھا اور یہ بہت امیر لوگ بھی تھے۔ پڑھا لکھا اتنا خوبصورت نوجوان لڑکا دیکھ کر تو سب رشتہ داروں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ میرے ایک ہی چچا تھے جو ہمارے گھر کے ساتھ ایک گھر میں رہتے تھے۔ میرے چچا کی ایک بیٹی اور 2 بیٹے تھے۔ بیٹے دونوں ہی کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ چچا کا بہت دل تھا کہ میری ان کے بیٹے سے شادی ہوتی۔ ان کا بیٹا مجھ سے 1 سال چھوٹا تھا، مگر چچا کا کہنا تھا کہ 1 سال کے فرق سے اب میں اتنی اچھی لڑکی نہیں کھو سکتا تھا، مگر میرے بیٹے کماتے نہیں ہیں اور نہ ہی اتنے پڑھے لکھے ہیں۔ میری چاچی تو شروع سے مجھ سے حسد کرتی تھی، کیونکہ چاچی کی ایک ہی بیٹی تھی جس کا رنگ سانولا تھا اور وہ ہمیشہ اس کا موازنہ مجھ سے کیا کرتی تھی۔ میرا رشتہ طے ہوا تو میرے چچا تو بہت خوش تھے، البتہ میری چاچی اس رشتے سے ناخوش تھی۔ ایک روز چاچی اماں کے پاس آئیں اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں کسی کام سے اماں کے پاس آ رہی تھی کہ اندر سے آتی چاچی کی بات سن کر اپنی جگہ ہی ساکت ہو گئی۔ جب میری چاچی اماں کو کہہ رہی تھیں کہ تمہاری بیٹی تو بہت خوبصورت ہے، اگر تم اس رشتے سے انکار کر دو تو ہم لوگ اس لڑکے کی شادی اپنی بیٹی سے کر دیں گے۔ چاچی کی بات پر تو میں دنگ رہ گئی۔ کوئی اتنا خود غرض اور بے وقوف کیسے ہو سکتا ہے؟ میری اماں جنہوں نے کبھی بھی میرے ددیال والوں کو کچھ نہیں کہا تھا، مگر چاچی کی بات پر تو اماں بھی چپ نہ رہ سکی اور بولیں کہ یہ بات کرتے ہوئے آپ کو خیال ہونا چاہیے تھا، سب کی بیٹیاں سانجھی ہوتی ہیں، مگر آپ نے تو خود غرضی کی انتہا کر دی ہے۔ میری شادی تک کوئی نہ کوئی مسئلہ گھر میں درپیش آتا رہا۔ اماں نے چاچی کی بات نہ تو ابا سے چھپائی اور نہ ہی چاچو سے۔ میری چاچی میں مجھے لے کر ایک لاوا پک رہا تھا، مگر مجھے چاچی کے حسد کی فکر نہیں تھی، تبھی لاپرواہی سے اپنی شادی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی رہی۔ میرا شوہر مجھ سے بہت پیار کرتا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ حاسد بس میرے ہی گھر میں موجود تھے، میرے شوہر کے گھر میں بھی بہت حاسد تھے۔ میرے شوہر کی ایک پھپھو جو بیوہ تھیں اور جن کی 3 بیٹیاں ہی تھیں، مگر وہ نہ تو میرے جتنی خوبصورت تھیں اور نہ ہی پڑھی لکھی۔ میرے شوہر کے لیے جب پھپھو نے اپنی بیٹی کے رشتے کی بات کی میرے سسر سے تو میرے شوہر نے صاف انکار کر دیا تھا، مگر میرے شوہر کا اپنی پھپھو سے بہت پیار تھا۔ چونکہ ان کا کوئی بیٹا نہیں تھا تبھی وہ بھی میرے شوہر سے بہت پیار کرتی تھیں۔ میں نے بھی اس بات کو نظر انداز کر دیا کہ اب تو میری شادی ہو گئی ہے، اب پھپھو کچھ نہیں کر سکتی۔ تبھی میں بھی پھپھو کے ساتھ بہت اچھے سے رہتی تھی۔ میری ساس کا میری شادی سے کچھ عرصے پہلے ہی انتقال ہو گیا تھا۔ اب گھر پر میری پھپھو کی حکمرانی تھی، مگر گھر میرے سسر اور میرے شوہر کی کمائی سے چلتا تھا۔ تبھی میں کسی کا حکم ماننے کی پابند نہیں تھی، میں اپنی مرضی سے زندگی گزار رہی تھی۔ میری پھپھو ساس کو میری ہر بات سے کوئی نہ کوئی اختلاف رہتا تھا، مگر کبھی وہ مجھ سے نہ کہتی، بلکہ میرے سامنے اپنی بیٹیوں کو وہی بات کرتی جو ان کو مجھ میں ناپسند تھی۔ میرے شوہر نے مجھ پر کبھی روک ٹوک نہیں کی تھی، وہ مجھ پر جان چھڑکتے تھے، میری ہر جائز خواہشات پوری کرتے تھے، باہر لے کر گھومنا پھرنا، جگہ جگہ سے بہترین کھانے کھلانا، یہ سب دیکھ کر میری پھپھو ساس کی بیٹیاں جلتی رہتی۔ گھر میں ملازمین تھے، مگر پھپھو نہ تو ان کو کوئی کام کہتی اور نہ ہی اپنی بیٹیوں کو، البتہ مجھے بار بار کام کہتی۔
پہلے تو مجھے ان کی سمجھ نہیں آتی تھی اور میں خاموشی سے کام کر بھی دیتی تھی، مگر جب یہ سلسلہ شروع ہو گیا تو میں نے بھی جواب دینا شروع کر دیا، کیونکہ میری پھپھو ساس مجھ سے جان بوجھ کر کام لیتی تھی۔ ان کے دل میں جو مجھے لے کر نفرت اور حسد تھا اس کے بارے میں بہت اچھے سے جان چکی تھی، مگر میں نے کبھی اپنے شوہر کو نہ بتایا تھا۔ میری شادی کو 3 سال گزر گئے مگر مجھے اولاد نہ ہوئی۔ سب کہنے لگے تھے کہ میں بانجھ عورت ہوں۔ ان سب میں میری پھپھو ساس اول تھی۔ مجھے پہل تو شوہر بھی کچھ نہ کہتے تھے، مگر ایک وقت آیا تو وہ بھی پریشان رہنے لگے۔ پھپھو ساس میرے شوہر سے ہمیشہ کہتی کہ وہ مجھے چھوڑ کر ان کی بیٹی سے شادی کر لے، کم از کم میرے شوہر کو اولاد تو دے سکے گی۔ میں ہر وقت روتی رہتی، اللہ سے دعائیں کرتی کہ مجھے اپنی جانب سے اولاد دے دے، اور وہ رب کریم تو دلوں کے راز بھی جانتا ہے، اور پھر اللہ نے سب پر اپنی چال بھاری کرتی۔ میری پھپھو ساس میرے شوہر کی شادی اپنی بیٹی سے تو نہ کروا سکی، مگر اللہ نے مجھ پر اپنی رحمت برسا دی۔ میں حاملہ ہوئی تو میرے شوہر کی ساری فکریں ختم ہو گئیں۔ اب تو وہ کسی کو میری طرف دیکھنے بھی نہ دیتے تھے۔ میں 5 ماہ کی حاملہ تھی کہ اچانک شوہر کو کاروبار کے سلسلے میں دوسرے شہر میں جانا پڑ گیا اور مجھے امی کے گھر بھیج دیا کہ تم وہاں آرام سے رہو۔ میری پھپھو ساس نے تو بہت کہا کہ وہ مجھے سنبھال لیں گی، مگر میں نے وہاں رہنے سے صاف انکار کر دیا تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میری پھپھو ساس میرا کوئی نہ کوئی نقصان ضرور کریں گی۔ تبھی میرا شوہر بھی میرے وہاں رہنے پر آمادہ نہیں تھا۔ میں اپنے میکے چلی گئی۔ وہاں سب بہت خوش تھے سوائے میری چاچی اور میری چاچی کی بیٹی کے، مگر میں اپنے میکے میں تھی، اسی لیے مجھے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ اماں ابا تو مجھ پر جان چھڑکتے تھے۔ میری زندگی بے حد خوبصورت ہو گئی تھی۔ اگر درمیان میں اولاد سے مجھے آزمائش آئی تو اللہ نے بہت جلد ٹال دی تھی۔ میرے شوہر کو دوسرے شہر گئے ابھی 1 ہفتہ ہی ہوا تھا کہ میرے شوہر کی ایک ایکسیڈنٹ میں موت ہو گئی۔ مجھے جب یہ خبر ملی تو مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ شوہر کی لاش دیکھنے کے قابل نہیں بچی تھی۔ تبھی پولیس اہلکار نے اپنی نگرانی میں رکھا تھا اور پھر خود ہی میرے شوہر کی تدفین بھی کر دی۔ میں بہت روتی تھی، مجھے کسی طور بھی سکون نہیں آتا تھا۔ میری ابھی عدت پوری نہیں ہوئی تھی کہ میری چاچی مجھے طعنے دینے لگی کہ میں منحوس ہوں، میں اپنا شوہر کھا گئی ہوں اور میرا بچہ بھی منحوس ہے، جو دنیا میں آنے سے پہلے ہی اپنے باپ کو نگل گیا ہے۔ مجھے اپنی چاچی کے جاہلانہ خیالات پر افسوس ہوتا، مگر مجھے جو غم لگا تھا میں اس پر ان کو جواب دینے سے بھی قاصر تھی۔ اماں ابا کا عمرے کا ویزا نکل آیا جو وہ میری شادی کے بعد سے کوشش کر رہے تھے۔ میں اداس ضرور تھی، مگر میں نے اماں ابا کو خوشی خوشی اس نیک کام کے لیے بھیج دیا۔ مگر اماں ابا کے جانے کے بعد میری چاچی کا ظلم مجھ پر بڑھ گیا۔ وہ میرے ساتھ بدسلوکی کرتی، مجھے طرح طرح کے طعنے دیتی، مجھے برا بھلا کہتی تو کبھی میرے بچے کو منحوس کہتی۔ بھوک پیاس تو میری ویسے ہی ختم ہو گئی تھی، اور جب کبھی کچھ کھانے لگتی تو میری چاچی کہہ دیتی کہ تمہیں تو کوئی شرم نہیں ہے، ادھر تمہارا شوہر مر گیا ہے اور یہاں تمہیں کھانے پینے کے علاوہ کوئی کام نہیں، جیسے تمہیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ہے اس کے مرنے سے، تم بالکل راضی ہو اور پرسکون بھی ہو۔ چاچی کی جلی کٹیلی باتیں سن سن کر اب تو میں بھی تھک گئی تھی۔ میں جو کبھی کسی آزمائش میں نہیں ڈلی تھی، اور اگر کبھی ڈلی بھی تھی تو بہت جلدی باہر نکل آئی تھی، اور اب اللہ نے مجھے جس آزمائش میں ڈالا تھا اس کے بعد تو جو مجھے دیکھتا پہچاننے سے انکار کر دیتا۔ جہاں پہلے ہر کوئی مجھ پر رشک کرتا تھا، اب میری حالت پر ترس کھاتا تھا۔ یہ سب دیکھنے کے بعد ایک ہی سبق حاصل کیا تھا کہ وقت ہمیشہ یکساں نہیں رہتا، اور جو لاڈلا ہو اسے بڑی آزمائش میں ڈالا جاتا ہے تاکہ وہ دنیا کی دھوپ چھاؤں سے بھی آگاہی حاصل کر لے کہ جو لوگ آپ کے سامنے ہوتے ہیں وہ آپ کے پیچھے ویسے نہیں ہوتے۔ میری عدت مکمل ہوئی تو میں نے اپنے شوہر کی قبر پر جانے کی خواہش ظاہر کی۔ ان دنوں میری طبیعت بھی کافی خراب رہتی تھی، مگر میری ایک ہی ضد تھی کہ مجھے اپنے شوہر کی قبر پر جانا ہے۔ میں پہلے روز اپنے شوہر کی قبر پر گئی تو حیرت کی انتہا نہ رہی جب قبر کے پاس سفید چادر لیے کوئی شخص بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کون ہو تم؟ تو پہلے تو وہ ایک دم چونک گیا، پھر ایک دم چہرہ چھپائے وہاں سے بھاگ گیا۔ میں تو حیران تھی، مگر پھر نظر انداز کر کے اپنے شوہر کی قبر پر بیٹھ کر رونے لگی۔ میں روزانہ ان کی قبر پر جاتی تو سفید چادر پہنے ان کی قبر پر کوئی بیٹھا ہوتا تھا، مگر مجھے دیکھتے ہی بھاگنے لگتا۔
ایک روز اچانک میں نے اس کی چادر کھینچی تو جان نکل گئی، کیونکہ وہ تو میرا ہی شوہر تھا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں تو آنکھوں میں آنسو لیے اپنے سامنے کھڑے اپنے شوہر کو دیکھے جا رہی تھی۔ مجھے لگا میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں۔ میرا دماغ کام کرنے سے انکاری تھا۔ ایک دم نہ جانے کیا ہوا، میرا سر چکرانے لگا اور میں وہاں ہی بے ہوش ہو گئی۔ مجھے جب ہوش آیا تو میرے ساتھ چھوٹے سے جھولے میں ایک چھوٹا سا معصوم بچہ تھا۔ میں نے اس بچے کو دیکھا اور آس پاس دیکھنے لگی۔ مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا تھا کہ میں کہاں ہوں۔ وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک نرس کمرے میں آئی۔ میں نے جب پوچھا کہ مجھے یہاں کون لایا ہے، نرس نے کہا کہ آپ کو ایک آدمی یہاں لایا تھا اور پھر وہ آپ کی فیس دے کر چلا گیا، اور پھر کچھ دیر کے بعد آپ کے گھر والے آ گئے اور وہ باہر بیٹھے ہیں۔ میں سوچنے لگی کہ کون تھا جو مجھے یہاں لایا تھا۔ میں نے نرس سے کہہ کر اپنے اماں ابا کو اندر بلایا۔ میں ابھی بھی گہری سوچ میں تھی۔ میں تو قبرستان گئی تھی۔ یاد کرتے کرتے مجھے سب یاد آتا چلا گیا۔ اماں جب کمرے میں آئیں تو میں نے انہیں بتایا کہ میں نے اپنے شوہر کو دیکھا تھا، جس پر وہ بھی رونے لگیں اور بولیں کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، صبر رکھو۔ انہیں لگا تھا کہ میں اس موقع پر اپنے شوہر کو یاد کر کے رو رہی ہوں۔ ابا کا بھی یہی رد عمل تھا۔ میں رو رو کر بتا رہی تھی کہ میں نے اپنے شوہر کو دیکھا ہے، مگر کوئی میری بات پر یقین کرنے کو راضی نہیں تھا۔ لیکن میں جانتی تھی کہ مجھ سے کچھ تو چھپایا جا رہا ہے۔ میرا شوہر مرا نہیں ہے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنے شوہر کو تلاش کروں گی، مگر کیسے؟ میں اکیلی تنہا اپنے شوہر کو اتنے بڑے شہر میں تلاش کیسے کرتی؟ جب میں نے اپنے چھوٹے سے بیٹے کی طرف دیکھا تو میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں اپنے اللہ سے دعا گو تھی کہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے جو دیکھا وہ جھوٹ نہیں تھا، مجھے میرے شوہر سے ملا دیں۔ اب کوئی بھی مجھے قبرستان جانے نہیں دیتا تھا، مگر ایک روز میں چھپ کر اپنے بیٹے کو لیے قبرستان چلی گئی۔ مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ گورکن کے علاوہ آج وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ میں گورکن کے پاس گئی اور کچھ سوچتے ہوئے اس سے سوال کرنے لگی کہ اس قبر میں جو شخص ہے وہ کہاں کا رہنے والا تھا، یا اس کا نام پتہ کچھ بھی معلوم ہے تو بتا دو۔ میری بات سن کر پہلے تو وہ حیرت سے میری طرف دیکھنے لگا جیسے میں کوئی پاگل ہوں۔ اگر وہ ایسا سوچتا تو بھی غلط نہیں تھا، کیونکہ میرا سوال بالکل بچکانا تھا، مگر میں پھر بھی کوشش کرنا چاہتی تھی۔ پہلے تو وہ میری بات پر ہنسنے لگا، پھر بولا کہ مجھے صرف قبر کھودنے کا کام دیا جاتا ہے، اس کے دفن ہونے والے کا نام پتہ نہیں بتایا جاتا۔ میں مایوس ہو کر وہاں سے نکل آئی، مگر میں اتنا جانتی تھی کہ وہ قبر میرے شوہر کی نہیں ہے۔ میں نے اب قبرستان آنا چھوڑ دیا تھا۔ میں اپنے بچے پر دھیان دیتی اور اپنے شوہر کے مل جانے کی دعائیں کرتی۔ ایک روز نہ جانے مجھے کیا ہوا، ایک بار پھر سے دل بے چین ہونے لگا اور میں قبرستان کے راستے پر چلنے لگی۔ میں قبرستان میں پہنچی تو آج پھر کوئی اس قبر پر پھول پھینک رہا تھا، مگر آج اس نے سفید چادر نہیں لی ہوئی تھی۔ مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ آج اس کے ساتھ ایک عورت بھی تھی اور اس کے ساتھ 2 چھوٹے بچے بھی تھے۔ میں تیز قدم اٹھاتی ہوئی قبر کے پاس گئی اور اپنے شوہر کا نام لے کر پکارا، جس پر وہ ایک دم پیچھے مڑا اور مجھے دیکھتا رہ گیا۔ عورت نے بھی تعجب سے میری طرف دیکھا اور پھر میرے شوہر کی طرف دیکھنے لگی، مگر میری تو خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ میرا شوہر خاموشی سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے ابھی کچھ کہنا چاہا، مگر میرے شوہر نے اشارے سے مجھے خاموش رہنے کا بولا اور کہا کہ میرے ساتھ چلو۔ میں حیرانگی سے اس کے ساتھ چل پڑی۔ اس نے مجھے آگے بٹھایا تو وہ لڑکی بھی پیچھے بیٹھ گئی۔ میں ہونک بنی سب دیکھ رہی تھی۔ بہت سے خیالات اور وسوسے میرے دماغ میں گردش کر رہے تھے۔ میں نے شوہر کو دیکھ کر رونا شروع کر دیا اور اس کو بولی کہ میں جانتی تھی کہ آپ زندہ ہیں، سب لوگ کہتے تھے کہ آپ مر گئے ہیں۔ شوہر پہلے تو بھیگی آنکھوں سے میری طرف دیکھتا رہا۔ وہ کبھی مجھے دیکھتا تو کبھی میری گود میں چھوٹے سے بچے کو، جو بالکل میرے شوہر جیسا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کو سب سے پہلے اپنے اوپر بیتا ہر ظلم بتایا، جس کو سن کر وہ رونے لگا، اور پھر میں نے اس سے سوالات کے ڈھیر لگا دیے کہ وہ اتنا عرصہ کہاں تھا اور پھر جو خبر گھر آئی اس کے پیچھے کیا وجہ تھی۔ وہ خاموشی سے مجھے دیکھ رہا تھا مگر کچھ بولا نہیں۔ میں نے پھر سے پوچھا کہ یہ عورت جو آپ کے ساتھ ہے یہ کون ہے اور یہ 2 چھوٹے بچے کس کے ہیں؟ مگر شوہر کی اگلی بات سے مجھے لگا کہ میں زندہ نہیں رہ پاؤں گی۔ میرا دم گھٹنے لگا۔ میرے شوہر نے کہا کہ یہ میری بیوی ہے اور یہ دونوں بچے بھی میری بیوی کے ہیں اور اب میرے بھی ہیں۔
شوہر کی پہلی بات نے جو میرے سر پر آسمان گرایا تھا، اس کے بعد تو وہ جو بھی بول رہا تھا مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ مجھے اپنی سماعت پر یقین نہیں ہوا۔ یقین دلوانے کے لیے میں نے پھر سے اپنے شوہر سے پوچھا کہ ابھی جو اس نے کہا ہے وہ کیا مذاق تھا؟ میرا شوہر اپنا سر اپنے ہاتھوں میں گرا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ رو تو وہ عورت بھی رہی تھی۔ مجھے گاڑی میں گھٹن کا احساس ہونے لگا تو میں گاڑی سے باہر نکل آئی، مگر مجھ میں ایک قدم بھی بڑھانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ اتنی دیر میں میرا شوہر بھی باہر نکل آیا اور وہ عورت بھی۔ میں نے خاموش آنکھوں سے اس عورت کی طرف دیکھا کہ کیا وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت تھی یا کوئی اور وجہ تھی، مگر اس وقت میرا دماغ کچھ بھی سوچنے کے قابل نہیں تھا۔ میرے شوہر نے مجھے کہا کہ وہ مجھے سب بتائے گا، مگر مجھے اس کے ساتھ اس کے گھر جانا ہوگا۔ حقیقت تو میں بھی جاننا چاہتی تھی۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد اپنے بیٹے کی طرف دیکھتے ہوئے میں اپنے شوہر کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ میرا شوہر مجھے اپنے گھر لے کر گیا۔ وہ خاتون میرے لیے پانی لے آئی اور پھر ایک کمرے میں چلی گئی۔ اتنے عرصے میں اس عورت نے ایک لفظ بھی نہیں بولا تھا۔ میں نے سر جھکا لیا تو میرے شوہر نے لمبا سانس کھینچتے اس رات کا واقعہ بتایا جس روز میرے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ میرا شوہر کام سے واپس آ رہا تھا۔ راستہ سنسان ہونے کی وجہ سے وہ تیز گاڑی چلا رہے تھے کہ اچانک سامنے سے ایک لڑکا موٹر سائیکل پر سوار گاڑی کے آگے آ گیا۔ غلطی لڑکے کی بھی تھی اور میرے شوہر کی بھی۔ بہرحال گاڑی کا ٹکراؤ موٹر سائیکل سے ہوا تو موٹر سائیکل پر سوار لڑکا دور جا کر گرا، جس سے اس کے سر پر گہری چوٹ آئی۔ چونکہ اب میرے شوہر بس وہاں موجود تھے، تبھی انہوں نے جلدی سے گاڑی سے نکل کر اس شخص کو دیکھا تو اس لڑکے کا انتقال ہو چکا تھا۔ میرے شوہر نے جب اسے ہسپتال پہنچایا تو ڈاکٹر نے اس لڑکے کو مردہ کہہ کر اس کی تمام چیزیں اور لاش شوہر کے حوالے کر دی۔ میرا شوہر بہت ڈر گیا تھا کہ یہ سب کیا ہو گیا۔ اس نے سب چیزوں میں اس لڑکے کا آئی ڈی کارڈ دیکھا تو اس لڑکے کے مردہ وجود کو اس کے گھر تک لے گئے، جہاں اس کی بیوی اور 2 بچے تھے۔ ان کے گھر میں تو کوہرام مچ گیا۔ بیوی چیخیں مار مار کر رونے لگی۔ یہ سب کچھ دیکھ کر میرے شوہر بھی رونے لگے، مگر حیرت کی بات تھی کہ اس لڑکے پر رونے والی بس اس کی بیوی تھی، نہ تو محلے میں سے کوئی آیا تھا اور نہ ہی رشتہ داروں میں سے۔ مجبوراً میرے شوہر کو ہی اس لڑکے کی تدفین کرنی پڑی۔ تدفین کے بعد میرے شوہر واپس اس عورت کے گھر کچھ سامان لے کر گئے تو وہ لڑکی میرے شوہر کو دیکھتے رونے لگی۔ میں بہت غور سے اپنے شوہر کی بات سن رہی تھی۔ جب انہوں نے آگے بتانا شروع کیا کہ اس عورت نے میرا شکریہ ادا کیا اور پھر بولی کہ میرے شوہر کا ایکسیڈنٹ کیسے ہوا تھا، میں اس شخص کو کبھی معاف نہیں کروں گی جس نے میری جینے کی وجہ چھین لی۔ اس لڑکی کی اتنی سی بات نے میرے اندر سے روح کھینچ لی۔ میں خاموشی سے گھر سے نکل گیا۔ میں نے تھوڑی دور گھر کرائے پر لے لیا تاکہ میں اس عورت کا کچھ عرصہ خیال رکھ سکوں اور اپنے دل پر پڑا بوجھ ختم کر سکوں۔ میں اب اس عورت کا خیال رکھنے لگا تھا۔ اس کی عدت مکمل ہوئی تو میں اب اس کے بچوں کو باہر بھی لے جاتا۔ مجھے اکثر سوچ آتی کہ نہ جانے تم پر کیا گزر رہی ہوگی، مگر میں جانتا تھا کہ تمہارے ماں باپ تمہارے سر پر تھے، تمہیں سنبھال لیتے، مگر اس عورت کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ اس نے اپنے شوہر کے ساتھ بھاگ کر شادی کی تھی اور میری جلد بازی کی وجہ سے آج اس کا شوہر اس دنیا سے دور ہو گیا تھا۔ میں اس عورت کی ساری ضروریات پوری کرتا اور نارمل بھی ہونے لگا تھا، مگر جب وہ کہتی کہ میں اس انسان کو معاف نہیں کروں گی تو میرے دل پر پھر سے بوجھ پڑ جاتا تھا۔ میں نے سوچا کہ میں اس لڑکی کو سب کچھ سچ بتا دوں گا اور پھر وہ مجھے جو سزا دے گی مجھے منظور ہوگی۔ میں نے اس لڑکی کو سب سچ بتا دیا، جس کو سن کر وہ مجھ پر افسوس کرنے لگی اور بولی کہ تم نے میرا شوہر مجھ سے چھین لیا، میرے بچوں کا باپ تم نے چھین لیا ہے۔ تم بڑے لوگ تو نہ جانے کیا سمجھتے ہو ہم غریب لوگوں کو، تم لوگوں کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتے ہم۔ مجھے اس عورت کی حالت پر ترس آیا۔ میں نے اس کو حوصلہ دیا اور کہا کہ میں سب ٹھیک کر دوں گا، جس پر وہ عورت خاموشی سے میری طرف دیکھنے لگی اور بولی کہ کیا کرو گے تم، کیسے کرو گے سب ٹھیک؟ میں نے جب اسے کہا کہ میں تم سے نکاح کروں گا اور ان بچوں کو باپ کا پیار دوں گا، تمہیں سہارا دوں گا، تو وہ ایک دم خاموش ہو گئی۔ پھر کچھ دیر بعد بولی کہ میں اپنے شوہر کے قاتل کے ساتھ کیسے نکاح کر لوں۔ اتنی بڑی بات میرے مرنے کے لیے کافی تھی۔ اس روز میں اندر سے مر گیا تھا۔ میں نے کانپتے ہوئے الفاظ میں کہا کہ میں نے تمہارے شوہر کا قتل نہیں کیا، وہ ایک ایکسیڈنٹ تھا، بس میری بدقسمتی یہ تھی کہ وہ ایکسیڈنٹ میری گاڑی سے ہوا ہے۔ اور پھر میں نے اس لڑکی سے نکاح کر لیا۔
میں جلد واپس آنا چاہتا تھا مگر ہمت جواب دے دیتی تھی، اور وہ قبر کسی اور کی نہیں، میری بیوی کے سابقہ شوہر کی ہے۔ میں ہر روز اس کی قبر پر جا کر فاتحہ پڑھتا تھا۔ پھر تم آنا شروع ہو گئی تو میں گھبرا گیا، مگر ایک روز تم نے مجھے دیکھ لیا، مگر تمہاری طبیعت خراب ہوتے ہی میں تمہیں ہسپتال لے گیا اور تم نے ایک پیارا سا بیٹا پیدا کیا۔ میں اس بچے کو دیکھ کر بہت رویا تھا، مگر مجھ پر جو ذمہ داری تھی میں اس کے بعد کچھ کرنے کہنے کے قابل نہیں رہا تھا، اور پھر میں وہاں سے واپس آ گیا اس سوچ سے کہ پھر کبھی تمہارے سامنے نہیں آؤں گا۔ لیکن قسمت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ میں یک ٹک اپنے شوہر کی باتیں سن رہی تھی، آنسو آنکھوں سے متواتر بہہ رہے تھے۔ میں نے اپنے شوہر سے بس ایک سوال کیا کہ کیا اس سب میں میرا قصور کہاں تھا؟ کیا مجھے آپ کی ضرورت نہیں تھی، یا میرے بچے کو آپ کی ضرورت نہیں تھی؟ میرا شوہر بھی رو رہا تھا۔ مجھے دکھ اس بات کا تھا کہ اس نے میری جگہ کسی اور کو میری اجازت کے بغیر دے دی، مگر اس سے بھی زیادہ دکھ اس بات کا تھا کہ اس نے مجھ پر بھروسہ نہیں کیا اور نہ ہی میرے اور میرے بچے کے بارے میں ایک بار بھی سوچا۔ میرے شوہر نے مجھ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی۔ میں نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ کیا اب بھی وہ یہاں ہی رہنا چاہتا ہے یا میرے ساتھ جانا چاہے گا، مگر میرے شوہر کی بات نے میرے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی جب اس نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا کیونکہ میری دوسری بیوی کا کوئی سہارا نہیں ہے۔ میں دکھ اور تکلیف سے مسکرا دی اور پرشکوہ نگاہوں سے اپنے شوہر کی طرف دیکھنے لگی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ اگر آپ اس کی باتوں سے گھبرا گئے تھے کہ آخرت میں اللہ کو کیا جواب دیں گے، تو یاد رکھیے گا کہ آپ پر میرے بھی کچھ حقوق فرض ہیں جس کو پورا نہ کرنے کی صورت میں بھی آپ کو اللہ کے آگے جواب دینا ہوگا۔ میں اتنی بات کہہ کر اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی، مگر میرے شوہر کی ستم ظریفی کہ میرے کھڑے ہوتے ہوئے بھی اس نے مجھے ایک بار بھی نہیں روکا۔ البتہ مجھے کہنے لگا کہ آؤ میں تمہیں گھر کے پاس تک چھوڑاؤں۔ میں طنزیہ مسکرا دی اور بولی کہ جب تنہا راستے میں چھوڑ دیا ہے تو فکر مت کریں، میرا رب مجھے گھر کا راستہ بھی دکھا دے گا۔ ہاں، مگر کبھی آپ کا دل چاہے اپنے بیٹے اور اپنے گھر والوں سے ملنے کو تو اپنی بیوی کو لیے گھر آ جائیے گا۔ آپ کے لیے اور آپ کی بیوی کے لیے اس گھر میں نہ تو کل روک ٹوک تھی اور نہ ہی آج ہے۔ اتنا کہہ کر میں اپنے بیٹے کو لیے گھر سے نکل آئی۔ سچ ہے کہ عورت کا کوئی گھر نہیں ہوتا۔ پہلے جب کوئی یہ بات کہتا تھا تو مجھے ہنسی آ جاتی تھی کہ گھر تو ہوتا ہے، سسرال والے گھر میں بھی وہ رہتی ہے اور میکے والے گھر میں بھی، مگر تب کی باتوں کی اب سمجھ آئی تھی کہ جب آپ کا شوہر اپنا ہاتھ چھڑوا لے اور آپ لوگوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دے تو واقعی عورت کا گھر نہیں ہوتا، کیونکہ جیسے ماں باپ کے ساتھ میکے آباد رہتے ہیں ویسے ہی شوہر کے ساتھ گھر رہتے ہیں۔ میں اس روز اس گھر سے تو نکل آئی تھی، مگر اپنا دل آج بھی اپنے شوہر کے ہاتھ میں دے کر آئی تھی۔ نکاح کے 2 بول عورت کی زندگی بدل کر رکھ دیتے ہیں، پھر وہ اپنے اختیار میں نہیں رہتی اور پھر سب خود بخود ہی ہوتا چلا جاتا ہے۔ تمام تر حقوق اور اختیارات آپ کے مجازی خدا کے ہاتھ میں چلے جاتے ہیں۔ میں نے گھر آ کر سب کو حقیقت بتا دی۔ پہلے تو سب بے یقینی سے میری طرف دیکھنے لگے، مگر پھر سب خاموش ہو گئے۔ میرے اماں ابا تو رونے لگے تھے، مگر میری آنکھوں میں سے آنسو خشک ہو گئے تھے۔ میں نے اپنی زندگی کا مقصد بس اپنے بیٹے تک باقی رکھا تھا۔ میں کبھی جب اپنی گزری زندگی کو یاد کرتی تھی تو مجھے خود پر ہنسی آ جاتی، دل کرتا کہ اپنا مذاق خود اڑاؤں۔ حاسدوں کے حسد نے میری زندگی تباہ کر دی تھی، ایسی بری نظر ڈالی کہ میرا سب کچھ مجھ سے چھن گیا۔ آج نہ تو میرے پاس حسن رہا تھا اور نہ ہی سکون، اور نہ ہی خوشیوں نے میرا دروازہ پھر کبھی کھٹکھٹایا، نہ ہی غموں کی شام ہوئی۔ میرا ماضی ایسی خوشیوں سے بھرا گزرا ہے کہ ساری عمر کے لیے میری جھولی میں غم ڈال گیا۔ میرا شوہر اپنی بیوی کے ساتھ گھر آ گیا تھا، میرا بس میرے شوہر سے بات چیت تک تعلق تھا۔ آج بھی میں اپنی سوکن کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی۔ کب کس نے میری زندگی کے بارے میں ایسا سوچا تھا کہ کبھی کسی مقام پر میں ایسی چوٹ بھی کھاؤں گی کہ پھر کبھی سنبھل ہی نہیں پاؤں گی۔ زندگی کا اختتام ضروری نہیں ہے کہ ہر بار خوشیوں پر ہو، اکثر زندگی ہمیں ایسے ایسے غموں سے ملواتی ہے کہ خوشیاں ڈر کر کہیں چھپ جاتی ہیں۔ وہ لڑکی بری نہیں تھی، وہ میرے ساتھ بہت اچھے سے رہتی تھی، ہم دونوں میں کبھی جھگڑا بھی نہیں ہوا تھا۔ میرا شوہر اکثر میرا شکریہ ادا کرتا کہ میں اس کے اس مشکل وقت میں ساتھ دے رہی ہوں، مگر میں افسردگی سے مسکرا دیتی کہ وہ میرا جیون ساتھی بن کر بھی میرے دل کا حال نہیں جان پایا، کبھی مجھے سمجھ نہیں پایا۔ اس کے وقتی پیار محبت نے مجھ سے بہت بڑا حساب مانگا تھا۔
مگر میں خود غرض ہونے کے باوجود، لوگوں کے مطابق مغرور ہونے کے باوجود، جیسے اپنی زندگی کو ایسے ہی ایکسیپٹ کر چکی تھی۔ میرا کبھی دل کرتا تھا کہ ان سب لوگوں کو اپنے سامنے کھڑا کروں اور بولوں کہ لو دیکھو، مٹی میں مل گیا ہے میرا غرور، میری خوبصورتی جس سے تم سب جلتے تھے۔ میری زندگی بدل کر رہ گئی ہے، میں اب پہلی جیسی نہیں رہی۔ مجھے صبر شکر کرنا آ گیا تھا، جو مل جاتا اس پر رب کا شکر ادا کر لیتی اور جو چھن جاتا اس پر صبر کر لیتی۔ عورت خوبصورتی سے اپنا گھر کبھی نہیں بسا سکتی اور نہ ہی اپنی پڑھائیوں سے۔ عورت کا مقدر ہی اس کی زندگی ہے۔ نصیبوں سے ہاری لڑکی ہر چیز کے ہونے کے بعد بھی خالی ہاتھ رہ جاتی ہے، جیسے میں اپنا سب کچھ جیت کر بھی نصیبوں سے ہار گئی تھی۔ کب کسی نے سوچا تھا کہ میں کبھی اپنی زندگی میں روؤں گی بھی؟ میں وہ لڑکی تھی جو کبھی اپنی چیز کسی سے بانٹتی نہیں تھی، اور اب جو کچھ بھی ملا تھا بٹا ہوا ملا تھا، نہ گھر نہ شوہر۔ انسان دنیا کی ہر چیز سے ہار جائے مگر کبھی اپنے نصیبوں سے نہ ہارے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔